السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جناب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو اچھی بات بتاتا ہوں، ایک حق کی بات بتاتا ہوں، سچ کی بات بتاتا ہوں۔ میرے سننے والے بھائی، سمجھنے والے بھائی، لائک اور شیئر ضرور کر دینا، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ہمیں بتا دینا، کہہ دینا ہمیں یہ میں نے بات اچھی کرتا ہوں یا میں بات بری کرتا ہوں۔ باتیں کر رہے تھے آج آپ کو میں حضرت آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کام سے میرے حضرت آقا امام حسین نے وہاں سے روکا تھا، میدان کربلا میں روکنے آئے تھے، یزید کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ یہ آواز تھی تاکہ بہن کو حق مل سکے، بھائی کو حق مل سکے، بیٹی کو حق مل سکے، باپ سب کا حق برابر پہ دے سکے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، بھائیوں کا حق مارا جاتا ہے، بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، چھوٹے بڑوں کا حق مارا جاتا ہے۔ جو ہمارے لیے قرآن پاک نے ہمیں 9 رشتے بتائے، ان رشتوں کے اوپر پورا عمل کرنے کے لیے بتایا جائے، تاکہ وہ راستہ ایسا اختیار کیا جائے جو راستہ سیدھا ہو، تاکہ ہم نے مرنا تو ہر صورت ہے، ہر انسان نے۔ وہ کون سا انسان ہے جو کہتا ہے میں نہیں مروں گا؟ وہ صرف شیطان ہے، شیطان کہتا ہے میں نے نہیں مرنا۔ نہیں تو ہر انسان کی موت ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے موت کا وقت طے ہو چکا ہے۔ رزق میرا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ آج پھر ہم زمینوں کے آل میں، زمینوں کے لالچ میں، جائیداد کے لالچ میں بیٹیوں کا حق مار دیتے ہیں، بہنیں کا حق مار دیتے ہیں، ماں باپ کا حق مارتے ہیں۔ آج ہم ماں باپ کے، جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار جو ہمارے بھی ہیں، کیا ہم سوچ کے دیکھیں ہم رشتہ داروں کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے؟ مال و غنیمت کی آڑ کے اندر ہم اپنے آپ سے زیادتی تو نہیں کر رہے؟ ہم اس قرآن کے حکم کے خلاف، آقا کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ ہم آقا کے صحابہ کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ ہم 5 تن کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ ذرا سوچ کے، سمجھ کے ذرا دیکھیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جو ولیوں، آقا کے، اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کا راستہ اختیار کریں، جو حق کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے وہ اختیار کریں، جو حق کا پیغام ہے، جو نماز کا پیغام ہے، جو دین کا پیغام ہے، دین کو پڑھ کے، دین کو سمجھ کر آپ میں ویسے چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی میرے ملک کے اندر بد امنی ختم ہو جائے گی۔ میرے ملک کے اندر ایک نظام قائم مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، میرے آقا کی شریعت قائم ہو جائے گی، میرے آقا کا حکم قائم ہو جائے گا، میرے قرآن کا فرمان پوری دنیا کے اندر جاری ہو جائے گا۔ اگر آج پاکستان کے ہم مسلمان صاحب ایمان لوگ سامنے ایک معاشرے کے اندر بد امنی کے خلاف آواز اٹھائیں، وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھائیں، وقت کے فرعون کے ساتھ سامنے آواز اٹھائیں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ظلم کرواتا ہے شیطان، ظلم کرواتا ہے شیطان۔ سامنے آپ کے اور ہمارے، ہم جو معاشرے کے اندر، ٹی ویوں کے اندر، ڈراموں کے اندر ایک پکچریں دکھائی جاتی ہیں، ایک کردار دکھایا جاتا ہے، وہ کردار اچھے لوگوں والا کردار اپنانا شروع کر دو، برے لوگوں کو دور کر دو، جو غلط بد امنی پھیلاتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ ایک شریعت کا راستہ، ایک حق کا راستہ، ایک دین کا راستہ، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ، میرے صحابہ کرام کا راستہ، ولی کرام کا راستہ، وہ اختیار کر لو۔ جب آپ اس راستے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، وہ راستہ اختیار کریں گے، انشاءاللہ تعالی میرے ملک کے اندر سدھار آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم جب اپنا جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع اعمالوں،
جو مال ہم نے جمع کر کے رکھا ہے اس مال کے اندر سے وہ مال ہم غریبوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیں تو ہم آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم نے مال غنیمت کی آڑ کے اندر غریبوں کا حق نہیں دیتے، مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتے، جو پیسے والے حضرات ہیں جس کے پاس مال و دولت پڑی ہوئی ہے وہ دن بدن وہ سوچتا ہے یار میرے پاس اتنی دولت ہے تو اتنی ہو جائے، تو قبر کے اندر جا کے حساب کیسے دو گے؟ قبر کے اندر جا کے اس مال غنیمت کی گنتی کیسے پوری کر سکو گے؟ جو وقت اتنا ہم گزار چکے ہیں اس کو آگے ہم کیسے گھسیٹ کے اتنی دولت اتنا مال زر کیسے ہم گھسیٹتے رہیں گے؟ آج ہمارے دماغوں کے اندر علماء حضرات نے بتایا انسان خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہم خالی ہاتھ کیسے جاتے ہیں؟ ہم جو فرشتے جو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کاتبین، وہ سارا دار و مدار سارا اعمال نامہ لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ جب ہم لکھوایا جا رہا ہے وہ لکھا ہوا ہمارے ساتھ جا رہا ہے، ہم قبر کے اندر جا کے اس کا حساب دیں گے، ایک بند کوٹھی کے اندر ہم حساب دیں گے۔ ذرا برابر بھی ایک نیکی ہوگی تو ہم اس کا بھی حق پائیں گے، ذرا برابر ہم نے بدی کی ہوگی تو اس کا بھی حق ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کیسے دے پائیں گے آپ اور میں حساب؟ میں تو نہیں دے سکتا اپنا، میں تو جسم کے اوپر جو کپڑے رکھ کے بیٹھا ہوں ان کا حساب نہیں دے سکتا، تو اتنے مال و غنیمت کا کیسے حساب دوں گا؟ اتنی دولت کا حساب کیسے دوں گا؟ اتنے جو شہر بنائے ہیں، اتنی کوٹھیاں بنگلے کاریں یہ بنائی ہیں، ان کا حساب کیسے دوں گا؟ اتنا عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہوں، پیٹ پھول جاتے ہیں، اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ جو پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوتی ہے اس گندگی کا حساب، یہ گندگی نکلے گی، یہ گندگی پھٹے گی، کیسے حساب دیا جائے گا اس کا؟ ہم نماز کے اتنا بڑا مٹکے لے کے پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے جسموں کے اوپر چربیاں چڑھ گئی ہیں، ہمارے دماغ کے اوپر چربیاں چڑھ گئی ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر چربیاں آ گئی ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر سے پردے پڑ گئے ہیں، ہماری زبانوں کے اوپر بھی چربیاں چڑھ گئی ہیں۔ یہ ہاتھ جو رشوت جو ظلم لکھنے والے ہیں، کیا ہم اس ہاتھ کو آگ کے اندر جلا کے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے جلے گا؟ یہ آگ اس ہاتھ کے اوپر جسم ہے، یہ اس جسم کے اوپر دنیا کی آگ جب انسان کے اوپر اثر نہیں کرے گی تو پھر قبر کی آگ، اگر دنیا کی آگ سے ہم بچ جائیں گے تو پھر ہم قبر کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، ایک پل صراط کے راستے سے بھی آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، پیار، اخلاق، انسان کا حق دینا شروع کرے گا، تب جا کے ہمارے ملک کے اندر امن ہوگا، تب جا کے ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، تب جا کے میرے اللہ کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام ہوگا۔ جتنے آج ہم فرقہ بازیت رکھنے والے، پارٹیاں بنانے والے، جو ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ جرم کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج ہم سوچ لیں، ایک بار خدا را بیٹھ کر سوچ لیں، کیا ہمارے پاس ساتھ ہم مر جائیں گے تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کے اندر ہم اپنا حساب کیسے دیں گے؟ محشر والے دن تک وہ مال و غنیمت ہم کیسے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے؟ بد امنی جو ہم کرتے ہیں، جو ہم زیادتیاں کرتے ہیں، وہ ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا آئینی حق ہے جو اس کو قرآن پاک بتاتا ہے۔ اس قرآن کی بات سن کے دیکھو قرآن کہتا کیا ہے، جو لفظ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کیا بول رہا ہے، ذرا اس کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، ان کانوں کے ساتھ اس کو سن کے دیکھو، اس کو سمجھ کے دیکھو، پھر آپ فیصلہ کرنا کیا میں قبر کے اندر حساب کیسے دوں گا، قبر کے اندر جا کے میں کیسے بچوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،